मसीह यस्सु के कादिर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और तमाम कलीसियों के साथ होता रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज जो खुदा का कलाम खुदा की आवाज़ में शेयर करने लगा हूँ, बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। और बहुत दफ़ा मुझसे भी ये सवालात पूछे गए और इस सवाल के बारे में बहुत दफ़ा बहुत सारे दोस्त साथी जो हैं अक्सर कॉल करते हैं, पूछते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि एक ऐसा मैसेज रिकॉर्ड किया जाए जो सब मेरे बहन भाइयों के लिए जो है वो सूदमंद हो, ताकि वो सुनकर बरकत पा सकें। वो इसके अंदर स्टडी तो बहुत कम होगी, तो भी जितनी भी स्टडी होगी उनके लिए सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए बाबरकत होगी। और आज का जो ख़ास अनवान है वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर, बहुत सारे लोगों के पास जब आप जाते हैं और कलीसियाओं के अंदर जाकर जब आप देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जब वो खुदा के कलाम को सुना रही होती हैं, बहुत सारी मुबशराएँ कलाम सुना रही होती हैं, तो बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को अच्छा नहीं समझते। तो आज मैं चाहता हूँ कि इसके ताल्लुक़ से कुछ बोलूँ। और आज का जो अनवान है वो है और औरत कलीसिया में बोलना, यानी औरतों का कलीसिया में बोलना या औरत का कलीसिया में बोलना एक ही बात है। तो इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूं और मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं जो अक्सर मुख्तलिफ़ खदाम लीडर्स जो हैं इस हवाले को कोड करते हैं और फिर मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं। तो मैं चाहता था कि आज उनके कुछ सवालों का जवाब भी दिया जाए और आज इस कलाम को भी सुना जाए और सीखा जाए। कलाम मुक़द्दस में थे पहला करंथियों और उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शोहरों से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और हम सबका निजात देने वाला खुदावंद है, हम सबका छुड़ाने वाला खुदावंद है। मैं उसी के नाम से कहूँगा आमीन, और आप भी मेरे साथ आमीन बोल सकते हैं। खुदा का कलाम जब मैं कहता हूँ कि पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना मेरे लिए और आपके लिए बाबरकत ठहरे, तो इसका मतलब ये है कि खुदा के कलाम की जो भी बातें हैं, जो भी खुदा के कलाम के अंदर से हम बोलते हैं या खुदा के कलाम की बातों को शेयर करते हैं, वो बाबरकत बातें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग उन बातों पर इत्तफाक ना करते हों, हो सकता है कुछ लोग जो हैं इन बातों को कुछ और एंगल से ले रहे हों, लेकिन हमने ये सोचना है कि ये कलाम खुदा का है, ये किसी इंसान का नहीं है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम ही से हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं और बयान करते हैं, और यही खुदा की आवाज़ जो है अपने बहन भाइयों तक हम शेयर करते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, एक कानून जो है, जो फितरत का कानून है, जो कानून आला है और जो कानून जो है हमें खुदा के कलाम में से मिलता है, वो मेरे और आपके लिए मोतबर ठहरा है। और अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर जाएं तो मैं चाहता हूं कि इसमें से आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21 से 23 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूं कलाम मुक़द्दस में से। और अगर आप भी मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालना चाहें तो ज़रूर खोलिएगा और इसको पढ़िएगा। लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उसकी पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उस आदम के पास लाया। और वो आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वह नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वह दोनों एक तन होंगे। अब ये जो ख़ास बात इसके अंदर मैं बयान करना चाहता हूँ कि ये मंसूबा जो है ये खुदा का है, और खुदा का जो मंसूबा होता है उससे हम झूठा साबित नहीं कर सकते। वो खुदा का कलाम सच है और वो ख़ुद सच्चाई है।
اور یہاں لکھا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو لیا اور اس کے لیے مددگار ہوا بنائی، ایک عورت بنائی، اور پھر آدم نے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اب یہ گوشت ہے اور یہ ناری کہلائے گی۔ اب میرے کہنے کا جو مطلب ہے، جو اس بات کو آپ کی طرف واضح کرنا ہے کہ جب ہم بک آف جینیسس کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایکول بنایا ہے۔ خدا نے جو برکت آدم کو دی وہی عورت کو دی۔ اور اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں تو خدا نے آدم کو کہا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے عورت نے کہا۔ اور جب عورت سے خدا نے پوچھا تو عورت نے کہا کہ مجھے سانپ نے بہکایا۔ اور ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا سے بھی باتیں کی ہیں۔ خدا نے دونوں کو ایکول بنایا ہے، ایکول سوچ دی، اور ایک جیسا ذہن، ایک جیسا سوچ اور ایک جیسی ہی عزت دی، اور ایک طرح کا ہی جو اختیار دیا مرد اور عورت کو کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور یہ تمہارے لیے برا ہے۔ سو خدا نے سب چیزیں جو ہے ایکول دی گئی۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کو زیادہ برکت دی گئی اور عورت کو کم دی گئی، یا آدم کو زیادہ عقل دی گئی اور عورت کو عقل کم دی گئی۔ سو خدا نے آدم اور حوا کو جب ایکول کیا ہے، ایک کیا ہے، ان کے ذہن دماغ سوچ کو ایک بنایا ہے، تو پھر آج ہم کلیسیاؤں کے اندر اس بات کا کیوں جو ہے چرچا کرتے ہیں، اس بات کا جو واویلا کرتے ہیں کہ جی عورتیں جو کلیسیا کے اندر ہیں وہ کلام نہیں سنا سکتی، اور کلیسیا کے اندر وہ دعا نہیں کر سکتی، اور عورتیں جو ہے کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتی، کسی کے لیے برکت نہیں چاہ سکتی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا نے سب کچھ ایک جیسا بنایا ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو دونوں کو ایک جیسا بنایا ہے، صرف ہماری سوچ اور ہمارے خیالات جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہم دنیا کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، دنیا کے خیالوں، دوستوں کی سوچوں اور دوستوں کے مشوروں کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کلام سے ہٹ کر اپنے سوچوں اور خیالوں کو لگا لیتے ہیں۔ لیکن پالوس رسول جو بیان کر رہا تھا وہ ایکچولی یہودی دستور کو بھی جانتا تھا اور یہودی ٹریڈیشن سے واقف تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہودی دستور کے مطابق جو تھے وہ لوگ جو تھے، جتنے بھی مرد تھے، وہ اپنے سروں پر ایک کیپ رکھا کرتے تھے اور ایک جو ہے وہ چادر لیا کرتے تھے جسے تالید کہا جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپتی تھیں اور سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر، جو ابتدائی کلیسیا تھی ہم کہہ سکتے ہیں، ابتدائی دور تھا پرانے عہد نامے کے اندر، کہ وہ جو لوگ تھے وہ اسی طرح سے دعا کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر یہودی دستور کے مطابق ان کا یہ قانون تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بالکل محفوظ رکھتے تھے، اور وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ مجمعوں کے اندر جا کر یا سیناگوگ کے اندر جا کر پریچ کریں یا ٹیچنگ دیں، کیونکہ وہ عورتوں کو عزت رسپیکٹ دیتے تھے، اور پالوس رسول ان ساری باتوں کو جانتا تھا۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں بھی بہت سارے ایرر ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں، اور وہ کلیسیا کے مطابق ان کو بتانا سکھاتا تھا۔ کلیسیا کے اندر جو بگاڑ تھا اس کو ترتیب دینا چاہتا تھا، ایک نظم و ضبط بنانا چاہتا تھا، ان کو ایک پیٹرن دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کلام کی گہری باتوں کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ سو پالوس رسول نے جو تعلیم دی ہے اس نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ آپ جو ہے کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں جو ہے وہ خدا کے کلام کو نہ بیان کریں اور نہ خدا کے کلام کو وہ شیئر کریں، بلکہ اس نے تائید کی ہے۔ یہاں صرف بات یہ چل رہی تھی کہ یہودی دستور کے مطابق جو ہے عورتوں کا مجمعوں میں بولنا اور کلام سنانا جو ہے ممانعت تھی، لیکن عہد عتیق کے اندر اگر ہم دیکھیں اور عہد جدید کے اندر دیکھیں کہ ہمیں بہت ساری ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو کلام مقدس کے اندر جنہوں نے بہت بڑی گواہیاں قائم کی ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ تو سچائی بیان کرتا ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ملکہ آستر جس نے بہت بڑا کام کیا، اس نے روزے اور ماتم کے لیے لوگوں کو رسمی
تصدیق کی, اس کے بارے میں بتایا اور سکھایا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روت جو موابی عورت تھی اور اس نے اسرائیل میں بے مثال وفاداری دکھائی اور اسرائیل کے عظیم بادشاہ داؤد کی پردادی بننے کا اس نے شرف بھی حاصل کیا. یہ وہ عظیم عورتیں ہیں. اس کے بعد دبورہ ہے, اس کے بعد بزرگ موسیٰ کی بہن مریم ہے جس نے دب جاتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کے کلام کی حمد و ستائش کی, جس طرح ہم زبور 136 بھی اکثر گاتے ہیں اور خدا کی پرستش کرتے ہیں. اور خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھیں متی کی انجیل اور اس کا ہم 28واں باب دیکھتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں تو ضرور خدا کے کلام کو کھولا کریں, خدا کے کلام کو دیکھا کریں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کیا وہ کلام مقدس کے اندر موجود ہے بھی یا نہیں ہے. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تصدیق جو ہے چاہتے ہیں کہ تصدیق ہو, تاکہ ہم اس تصدیق کے مطابق جو ہے بات کر سکیں. اور میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم اپنی باتیں کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی باتیں جو ہے بڑھا اور گھٹا دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو اوپر نیچے کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خدا کو ویلیو دینی چاہیے, خدا کے کلام کو جو ہے ہمیں پہلا درجہ دینا چاہیے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے اور سچائی جو ہے ہمیں آزاد کرتی ہے. اور متی کی انجیل اس کا 28واں باب لکھا ہے, اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مغدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی, اور دیکھو ایک بڑا بچال آیا, اور کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا, اس پاس آ کر اس پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اور یہاں جو خاص بات تھی 8ویں آیت کے اندر جو میں آپ کو لانا چاہتا تھا, لکھا ہے کہ وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑ گئی. یعنی مریم مغدلینی اور دوسری مریم اور بہت سارے لوگ, اور پالوس نے کہا کہ 500 سے زیادہ لوگوں تک یہ خوشخبری پہنچتی ہے. اور مسیح یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو یہ پہلی مبشرہ عورتیں ہیں جو خدا کے کلام کو بیان کرتی ہیں اور خوشخبری دیتی ہیں. اور ہمیں کلام مقدس میں سے یہ حوالہ نظر آتا ہے اور خداوند اس کلام کی تصدیق کرتا ہے. سو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہے چلنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ آبجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی عورتوں کا کلیسیا کے مجمع میں یا کلیسیا کے اندر دعا کرنا جو ہے غلط ہے. کلام مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع نے بھی ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی. متی کی انجیل ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کا 12واں باب اور اس کی 48 ورس میں 48ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی, اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھ میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں, کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ انہوں نے کوئی بھی تفرقہ نہیں کیا. انہوں نے یہی کہا کہ جو میرے حکموں کو مانتا ہے, جو میری مرضی کے مطابق چلتا ہے, وہی میری ماں ہے, میری بہن ہے, میری بیٹی ہے. اور مسیح یسوع نے یہ سٹیٹمنٹ بالکل کلیئر دی ہے. اور مسیح یسوع نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ کہا ہو کہ عورتوں کا جو ہے کلام سنانا برا ہے. سو ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنا ہے کہ پہلی جو مبشریں تھیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی خوشخبری لے کر آتی ہیں. اور جب خوشخبری کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کو کلام کی آگاہی بھی دیتا ہے. سو آج ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, نہ وہ کسی مرد کا طرفدار ہے نہ کسی عورت کا ہے. خدا نے مرد اور عورت کو ایکول بنایا ہے. سو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق, خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں افسیوں کے نام ایک پالوس رسول کا خط دکھانا چاہتا ہوں آپ کو, اور چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس حوالے کو بھی نکالیں اور دیکھیں تاکہ ہم کلام میں سے سیکھ سکیں. اور افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں آپ کے لیے آج پڑھوں گا. یوں لکھا ہے کلام مقدس میں, لکھا ہے کہ اس ازلی ارادے کے موافق جو اس نے ہمارے خدام یسوع مسیح میں کیا تھا, جس میں ہم کو اس ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو, کہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں, اس باب سے کہ میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں
اور جس نے آسمان اور زمین کا اور ہر ایک خاندان جو ہے اپنے جلال کی دولت کے مطابق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت بہت ہی زور آور ہو جاؤ. یعنی وہ کہتا ہے کہ اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زیادہ زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح یسوع تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑتے اور بنیاد میں قائم کر کے اور سب مقدسوں سمیت بخوبی کر سکو، اور اس کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی جو ہے دیکھ سکو. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھیں کہ خدا کے اندر کتنی گہری باتیں ہیں اور کتنی سچائی کلام کے اندر پائی جاتی ہے. ہمیں انسانوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مرد کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی عورت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو ہے کتنی چوڑائی ہے، کتنی لمبائی ہے، کتنی اونچائی ہے، کتنی ڈیپلی وہ باتیں کرتا ہے. ہمیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے نزدیک مرد اور عورت دونوں جو ہیں ایکول ہیں، اور جب خدا ایکول ہے تو خدا نے مرد اور عورت کو بھی یہ اختیار دیا تھا تاکہ وہ ان باتوں کو، خدا کی بات کو سمجھ سکے. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ مرد اور عورت جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے. آج بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ اکثر یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر پالوس رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہے عورتوں کا جو ہے کلیسیا کے مجمع میں بولنا جو ہے غلط ہے. اور میں پالوس رسول کی ہی سٹیٹمنٹ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط میں آپ کے سامنے نکالنا چاہتا ہوں، تاکہ آج جو ہے تھوڑی سی باتیں ہم کلام میں سے ہی سیکھیں، تاکہ خدا آج ہم سے جو بولنا چاہتا ہے، خدا ہم سے جو کلام کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم کلام میں سے ان باتوں کو دیکھ کر، سیکھ کر اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں، بہت سارے ایسے دوست ساتھی ہیں جو ہو سکتا ہے ان باتوں پر متفق نہ ہوں، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر کوئی متفق ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ متفق ہو تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے. مجھے صرف خدا کے کلام سے بیان کرنا ہے کہ وہ اگر پالوس رسول کی یہ بات کہتے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ عورتوں کا کلیسیا کے اندر جو ہے کلام کرنا یا بولنا شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، تو پھر پالوس رسول نے جو ہے فلپیوں کے نام جب لیٹر لکھا اور وہاں جا کے خدمت کی تو وہاں ایک بڑی خوبصورت وہاں سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. میں آپ کے ساتھ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. فلپیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو. وہ کہتا ہے کہ ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے، ایمان میں اور خدا کے کلام میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتا ہے تیسری آیت میں کہ اے بچے ہم، وہ کہتا ہے کہ اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے جتنے بھی سچے ہم خدمت ہیں، وہ کہتا ہے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی بھی مدد کر. وہ کہتا ہے تم ان عورتوں کی مدد کر کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں میرے ساتھ کیا کیا ہے، بہت ساری خدمت کا کام کیا ہے، جافسانی کی ہے، اور جن کے نام جو ہے کتاب حیات کے اندر موجود ہے. یہ خدا جانتا ہے کہ کن کن عورتوں کے نام جو ہے کتاب حیات کے اندر لکھے ہیں. اور عزیزو کتاب حیات کے اندر نام ان لوگوں کے ہوتے ہیں، ان بیٹوں اور بیٹیوں کے ہوتے ہیں جو خداوند کی خوشخبری گڈ نیوز پھیلاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جس کی تصدیق پالوس رسول نے کی، اور اس نے کہا کہ بہت ساری ایسی عورتیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوشخبری پھیلانے میں ان کا ساتھ دیا. پالوس رسول کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو روز بروز ملتے جاتے تھے اور آگے خوشخبری پھیلاتے تھے. اور وہ کہتا ہے کہ بہت ساری عورتیں تھیں، ان کی تو مدد کر کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں جافشانی کی ہے، بہت زیادہ انہوں نے سٹرگل کی ہے. اور یہ ہے ثبوت ہمیں ملتا کہ پالوس رسول نے اگر ایک جگہ بتایا ہے تو وہ بتایا ہے کہ کس ریزن سے، اور یہاں اس نے تصدیق کی ہے. اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا نام جو ہے کتاب حیات کے اندر ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میں مکاشفہ کی کتاب میں سے بھی آپ کو اس کے تعلق سے بتا دوں کہ اگر کوئی بہن یا بیٹی اگر آج کلام سناتی ہے کلیسیا کے اندر، دعا کرتی ہے، تو آج وہ پریشان نہ ہو. اس کا نام کتاب حیات کے اندر لکھا ہے اور اس کی تصدیق مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہے. مکاشفہ کی کتاب بک آف ریویلیشن اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ جو غالب آئے
اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ جو خدا کے کلام کو سیکھے گا، خدا کے کلام کی باتوں کی طرف دھیان لگائے گا، لکھا کہ جو غالب آئے گا اس کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور لکھا کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ تھنٹک بات ہے کہ جو خوشخبری بہنیں سناتی ہیں، جو بہنیں کلام کی منادی کرتے ہیں، ان کا نام کتاب حیات کے اندر لکھا ہے، اور جو لوگ اس کلام کو نہیں مانتے اور اس کلام کی سچائیوں کو ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا کلیسیا کے اندر جا کر کلام سنانا، کلیسیا کے ساتھ مل کر شکر گزاری کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو میں ان کے لیے بھی ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ مکاشوہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے 22ویں باب کے اندر، اور ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہر ایک بیٹا، ہر ایک بیٹی خدا کے کلام کو سنائے اور دوسروں تک ٹرانسفر کرے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، بک آف ریولیشن اس کا 22 چیپٹر، اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر سے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ اور یہ بات جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی لکھی ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت ضرور پڑھیے گا، اور اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے تو پھر آپ استثناء کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ پالوس رسول نے جو بات کی ہے اس نے تھنٹک بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ عورتیں جو خدمت میں میرے ساتھ تھیں، خوشخبری پھیلانے میں، گڈ نیوز دینے میں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ راہ، حق اور زندگی ہے، جو اس کے پاس آئے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ وہ زندگی پائے گا، اور ان عورتوں نے یہی کام کیا ہے۔ آج ہمیں ان باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کی طرف دھیان لگائیں، خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ لے کر جائیں، اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو پھر ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا، میں آپ کے لیے اس حوالے کو دوبارہ پڑھتا ہوں جو لکھا تھا، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو اس کے اندر ایک بات جو اکثر ایلیگیشن لگائی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بہن بھائی اس بات کو سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ یہاں لکھا تھا کہ کلیسیا کے مجمع میں وہ عورتیں جو ہیں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، بلکہ تابع رہیں کیونکہ جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اب توریت جو ہے خدا کی یہ 5 کتابیں جو ہے یہ عہد عتیق کے اندر ملتی ہیں، اور خدا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ کلام نہ سنائے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری عورتوں کا ذکر کلام مقدس کے اندر موجود ہے، اور شریعت کی کتاب کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو استثناء کی کتاب آپ میرے ساتھ نکالیے، اور اس کا 31واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اس کاہن کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ بزرگ موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید خیام ہوگی، اور جب سب بنی اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ اور یہ کس نے دی تھی؟ یہ خدا نے شریعت دی تھی، بزرگ موسیٰ کے ذریعے دی تھی۔ اور جو خاص بات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے، لکھا ہے کہ تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ ہے خدا کے کلام کی سچائی، یہ ہے خدا کے کلام کی حقیقت جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہاں 3 باتیں واضح طور پہ بتائی گئی ہیں کہ مردوں، عورتوں، بچوں اور بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا اور انہیں کلام سنانا تاکہ وہ سیکھیں
اور खुदा का खौफ माने और खुदावंद की शरीयत पर अमल करें। सो यहाँ किसी के लिए ये नहीं कहा गया कि मर्द जो हैं सिर्फ खुदा के कलाम को सुनाएं और औरतें ना सुनाएं। हमें कलाम की सदाकत की बातों को सुनना है, समझना है, सीखना है और उस पर अमल करना है। तब ही होगा कि हम खुदा के कलाम के बातों को शेयर कर सकेंगे, बयान कर सकेंगे और उस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदानों के अंदर कबूल कर सकेंगे। क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को कबूल नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही एरर्स हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। और मैं आपके साथ एक और हवाला शेयर करना चाहता हूँ, अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर आप देखें। और यहाँ बड़ी खूबसूरत इब्तिदाई कलीसिया के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ मौजूद है। और एक ऐसी बात जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि औरतें जो हैं वो खुदा के कलाम की परस्तश करती हैं। और लिखा है कि चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम जो थी वो दुआ में मगन थी। पहली जो पेंतीकोस्टल जो है वो वहाँ मुकद्दसा मरियम भी कहलाई गई। ईद पेंतीकोस के दिन आप देखें कि सब लोग जमा थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और उनमें मुकद्दसा मरियम जो थी वो औरतों के साथ जो है दुआ कर रही थी, कलाम सुन रही थी, सीख रही थी और खुदा उनसे हम कलाम हो रहा था। ये है नबूवत, ये है कलाम कि खुदा ने औरतों को इस्तेमाल किया और औरतों ने बड़ी गवाही दी और कहा कि यीशु की कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है और कौमों कबीलों उम्मतों में आज हम इसका चर्चा करते हैं, हालेलुया, कि मसीहा की कब्र जो है खाली है। सो खुदा का जो असूल है, खुदा का जो बयान है वो सब के लिए बराबर है। अब बच्चे भी जो है वो खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हैं क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि बच्चों और शीरखानों के मुंह से खुदावंद की हम्द कामल होती है। अगर आज बच्चे भी, अगर कोई बेटी है या बेटा है, अगर वो खुदा के कलाम को सुनाना चाहे तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। और अगर कोई कहे कि जी अब बेटियों के लिए ये भी जो है औरतें हैं और ये कलाम नहीं सुना सकती, तो मैंने जो हवाला पढ़कर सुनाया है फिर वो कलाम मुकद्दस में से निकाल दें कि मसीह यीशु ने कहा था कि बच्चों और शीरखानों के मुंह से खुदावंद की हम्द कामल होती है। मसीह यीशु बच्चों से भी प्यार करते थे और बच्चों से भी चाहते हैं कि वो हम्द करें, तारीफ़ करें और खुदा के कलाम को शेयर करें। और अगर आज हम बीइंग मसीही होते हुए अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे बेटे और हमारी बेटियां जो हैं वो खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को शेयर करें, तो फिर हमें मुकद्दस मूसा की तरफ देखने की ज़रूरत है कि बुज़ुर्ग मूसा जो थे हमेशा अपनी बहन के साथ साथ रहते थे, मरियम के साथ रहते थे और वो बहुत कुछ सीखती थी। इस तरह दबोरा के बारे में मैंने आपको बताया, मलका आस्तर के बारे में बताया और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में मिलता है कि उन्होंने नबूवतें की, कलाम किया और ख़िदमतें की। और आज हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदानों के अंदर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें आज़ाद किया है, खुदा ने हमें ग़ुलाम नहीं किया, खुदा ने हमें आज़ादी की रूह दी है। और लिखा है कि जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। और अब आज़ादी के साथ अब हमारी बहनें, बेटियां जो हैं वो खुदा के कलाम को शेयर कर सकती हैं, खुदा के कलाम को बयान कर सकती हैं, क्योंकि यही कलाम मुक़द्दस में से मैंने आपको बताया और सिखाया है। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत से 6 आयत तक मैं आपके लिए तिलावत कलाम पाक से पढ़ता हूँ। लिखा है, इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगत सुलह के बंध से बंधी रहे। जब हम सुलह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, अब सुलह क्या है? सुलह खुदा के साथ इंसान की, जब सुलह हो जाती है ना किसी शख्स के साथ, राज़ी हो जाता है कोई शख्स किसी के साथ, तो उसके साथ एक जॉइंट तल्लक बन जाता है। और यहाँ पौलुस कहता है कि जो रूह के साथ, रूह की ज़गानगी के साथ बंधा रहेगा वो क्या होगा? एक होगा। यहाँ उसने पैटर्न बताया है, उसने कहा है कि एक ही बदन है, एक ही रूह, चुनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है और एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, सबका खुदा बाप एक ही है, सबके ऊपर और सबके दरमियान, सबके अंदर, आमीन। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पौलुस ने कहा कि सबका खुदा एक है, जिसमें मर्द और औरत दोनों हैं, इनका खुदा एक है। उसने कहा कि सबका बाप एक ही है, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा कि सबके दरमियान, बेशक सबके दरमियान हमारा खुदावंद मौजूद है। उसने कहा कि जो बुलाए हुए हैं
अब जो बुलाए हुए हैं कौन हैं? वो जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, चाहे वो कोई बहन है, चाहे कोई बेटी है, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग है, वो खुदा के हजूर अगर बुलाया गया है तो उसका हक है कि वो खुदावंद की मुनादी करे। और लिखा है कि फिर क्या है, उसने कहा कि एक ही खुदावंद है, एक ही हमारा ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। और बहुत सारी बहन बेटियां आज भी बपतिस्मा नहीं लेती। क्या वो आज बपतिस्मे के बगैर हैं? वो भी बपतिस्मा लेती हैं, वो भी मानती हैं कि खुदा एक है, वो भी मानती हैं कि मसीह खुदावंद जो हैं वो कुल इख्तियार के खालिक और मालिक हैं, और वो ये जानती हैं कि वो अल्फ़ा और ओमेगा हैं। कोई भी ऐसी बात किसी भी बहन या बेटी ने कभी कही है कि मसीह यस्सु जो है वो अलूहियत की मामूरी नहीं रखते, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है? नहीं, वो खुशखबरी फैलाती हैं, खुदा के कलाम को बयान करती हैं। जब वो बपतिस्मा एक जैसा लेती हैं, इकरार एक जैसा करती हैं, तौबा एक जैसा करती हैं और प्रीचिंग करती हैं, टीचिंग करती हैं, तो फिर हम कौन होते हैं कि उन पर एलिगेशन लगाएं और कहें कि उन औरतों का कलीसिया के मजमे के अंदर बोलना बुरी बात है। सो हमें खुदा के कलाम को देखना है कि जब हमारा ईमान एक जैसा है, बपतिस्मा एक जैसा है, एक ही खुदावंद है, और फिर हम सब एक ही हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, तो फिर हम उसकी भेड़े हैं। और जब हम उसकी भेड़े हैं तो फिर हमें उसकी भेड़ होने का सबूत देना चाहिए। और जब हम खुदावंद के कलाम को, खुदा की बातों को कलाम में से देखते हैं, तो खुदा के कलाम के अंदर जो कुछ मैंने बयान किया है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल क्लियर बताया गया है। और इसी की निशानदही जो है गलतियों के नाम पौलुस रसूल ने भी की है। और ये लेटर्स जो लिखे गए हैं ये खुदा की पाक रूह की तहरीक से लिखे गए हैं, और ये अपनी तरफ से नहीं लिखे गए कि अगर कोई शख्स कहे कि ये जी किसी ने अपनी मर्जी से लिखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये खुदा की पाक रूह की तहरीक से लिखे गए हैं। और गलतियों के नाम पौलुस रसूल का लेटर, उसका 3 बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ जो कलाम के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस हवाले को नोट कीजिए और ज़रूर इसमें से देखिए कि पौलुस रसूल क्या यहाँ बयान कर रहा है। पौलुस रसूल ने यहाँ जो बात की है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, और आप भी सुने और ज़रूर बरकत पाएँ। पौलुस रसूल ने कहा, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। अब फर्जंद जो है वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, और कोई भी बुजुर्गा माँ हो सकती है, कोई भी मुबशरा हो सकती है, और कोई भी खादम हो सकता है। और फर्जंद कौन है? खुदा ने अपने लोगों को फर्जंद कहा है। खुदावंद ने कहा है कि ये मेरे फर्जंद हैं जो मेरे कलाम को सुनते और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो ज़िंदगी का कलाम जो है ना, वो हमारे लिए बाबरकत है अगर आज हम इसको कबूल कर ले जो मैंने बयान किया है। और लिखा है, उसने कहा कि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब जितनों से मुराद क्या है? जितनों में बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, और वो ख़वातीन भी हैं जो आज कलाम सुना रही हैं, इवेंजलिज्म कर रही हैं, बहुत सारे लोग हैं। लिखा है मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और मसीह को पहन लिया। अब वो कहता है कि ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आज़ाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के वारिस हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हवाला जब मैंने पढ़ा तो मैंने सुनकर और पढ़कर बड़ी बरकत पाई है। सो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदा के कलाम को सीखिए, खुदा के कलाम को जानिए, और पौलुस रसूल की स्टेटमेंट को ऐसे खामखा मत लिया करें कि पौलुस रसूल ने जो बातें की हैं वो वैसे हवा में कर दी हैं। नो, पौलुस रसूल को खुदा हिकमत दे रहा था, खुदा अपने पाक रूह की तहरीक से ये कलाम दे रहा था, और उसने ये तहरीर की। उसने कहा, क्या कहा? वो कहता है कि ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। फिर हम मसीह यीशु में एक बदन बन जाते हैं। वो कहता है कि अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के वारिस भी हो। अगर आज हम वारिस बनना चाहते हैं,
اگر ہم خداوند کے آئین کو سیکھنا چاہتے ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کلام کیا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کی آج کانٹ چھانٹ کی ہے۔ آج بہت سارے ایسے ہمارے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو اکثر کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اور مسیح یسوع نے کہا تھا کہ یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے، یہ جانتے ہوئے نہیں جانتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ سو بیان کرنے کے لیے تو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ زیادہ طویل میسج ہو جائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنا بیان کیا گیا ہے پلیز کائنڈلی اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور کلام کی ان صداقت کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر ڈیلیور کریں، تاکہ آج بیٹیوں کے اندر دلیری ہو، آج ان ایونجلزم جو بہنیں کرتی ہیں، بھائی کرتے ہیں، ان کو دلیری ہو، اور وہ آزادی کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہاں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آج کلام سنا سکتی ہیں۔ آج بہنیں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، وہ دعا کر سکتی ہیں، اور اپنے جو شادی شدہ بیٹیاں بہنیں ہیں وہ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر سکتی ہیں، دوسروں کو برکت دے سکتی ہیں اور کلام سنا سکتی ہیں۔ اور کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات موجود نہیں ہوتے، اور اگر کہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں اگر کوئی عورت ہے، اگر وہ نجات یافتہ ہے تو وہ جنازہ پڑھا سکتی ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ کوئی مرد نہیں ہے تو وہ بپتسمہ بھی کر سکتی ہیں، اور وہ خدا کے کلام سے بشارت بھی کر سکتی ہیں، تعلیم دے سکتی ہیں، اور نبوتی کلام کو بیان کر سکتی ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جو کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کاہن تھے، لاوی کاہن تھے، ان کی ایک خاص ڈیوٹی تھی، جو ہارون کی نسل سے تھی۔ ان کا تعلق صرف اور صرف جو ہے، اب ہیکل جب نہیں ہے تو اب ہمارا دل جو ہے ہیکل ہے، ہمارا جسم ہیکل ہے۔ اب ہمیں اپنے دلوں سے ہمیں خدا کی پرستش کرنی ہے، اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اور اپنے دل سے خداوند کی پرستش کرنی ہے۔ اب ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں جانا جو عہد عتیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسمی باتیں تھیں، رسمی شریعت تھی، بلکہ خدا نے ہمیں اب آزاد کیا ہے۔ خدا نے کہا کہ ان دنوں کے بعد میں ایک نیا عہد باندھوں گا، اور ان عہدوں سے زیادہ ہوگا کہ میں اپنے قانون ان کے اندر ڈالوں گا، ان کے ذہن کے اندر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور جو نبی کی پروفیسی وہ پوری ہوئی ہے۔ سو آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو تیار کریں، تاکہ وہ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو شیئر کریں اور قوموں، قبیلوں، امتوں میں گواہ بن سکیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کا رحم و فضل آپ کے ساتھ اور کلیسیا پاکستان اور عالم کلیسیا تک ہوتا رہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔